تو فرعون کے بارے میں اور کے حال احوال بیان فرمائے اس صورت میں، اور موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مسلط فرمایا، ان کے حالات صحیح نہیں تھے، نافرمانی کی زندگی گزار رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ پہلے روکا، پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اس کو کسی طریقے سے اپنے کاہن یا جادوگروں کے ذریعے یہ پتہ لگ گیا کہ کوئی ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب اس کو فکر ہو گئی، اور اس نے پھر کوشش کی کہ جو بچہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا اسے مار دو۔ اب جو اللہ کا کرنا ہوتا ہے اسے کائنات کی کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہ ہو جائے تو پھر وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا ہے، اب اس نے کوشش کی، کم و بیش 70,000 کے قریب بنی اسرائیل بچوں کو ذبح کروا دیے، اپنے جاسوس چھوڑ دیے، دائیاں جاسوس چھوڑ دیں، لوگ جاسوس کے جہاں کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو فوراً، لڑکی ہو تو چھوڑ دو، جیسے اللہ نے فرمایا یذبح ابناءہم، بچوں کو جو لڑکے ہوتے تھے ان کو ذبح کر دیتے، ویستحیی نساءہم، ان کی بچیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ذالک بلاء مبین، یہ بہت بڑی آفت اور پریشانی تھی، گویا کہ ان کی نسل کو ہی ختم کیا جا رہا۔ لیکن جب اللہ کا ارادہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا بھی فرما دیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کو کہا کہ اس کو ایک جگ کسی چیز میں ڈال کے دریا کے اندر ان کو ڈال دیں۔ تو جب اللہ نے تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ بھئی آپ اس کو دریا میں ڈال دیں، اور فرمایا کہ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ اس کو دریا میں ڈال دو، خوف بھی نہ کرنا، غم بھی نہ کرنا۔ یہ اللہ چلیں ٹھیک ہے، اب ماں تو ماں ہے، اللہ وعدہ کرا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اس کو ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے بھی اور اس کو رسولوں میں سے بھی بنائیں گے۔ دونوں ہی وعدے ہو رہے ہیں۔ والدہ تھی، دریا میں ویسے تو نہیں ڈالا، ایک صندوق چیسی بنائی اور اس کے اندر اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اب وہ لہریں اس کو لے جاتی رہیں، اور وہ جا کر جو فرعون، اب سائیڈوں میں بھی اس کی جو بہن تھی وہ دیکھتی جا رہی، وہ آگے لے گئیں، اور وہ گئی بھی ایسی جگہ پہ، لہر اس کو ایسی جگہ پہ لے گئیں جو فرعون کے باغ میں جو پانی کی ایک چھوٹی سی، جسے کہہ دیں کہ نہر کہہ دیں یا چھوٹی سی ایک نالی جا رہی تھی، اس میں وہ بھی چلا گیا۔ اب وہ کہ جی اب تو اور موت کے منہ میں، لیکن بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ موت کے منہ میں سے زندگی کو پیدا کرنا، زندگی سے موت کو، یہ تو اللہ کے راز ہیں۔ وہاں پر پہنچتا ہے بچہ، دیکھا کہ وہاں پر اس کی بیوی آسیہ وہ اپنے جو خادمائیں تھیں ان کے ساتھ گھوم رہی تھی، دیکھا کہ جی یہ کوئی چیز، دیکھو بھئی کیا آ رہا ہے، دیکھا کہ خوبصورت سا بچہ ہے۔ اب جب انہوں نے جب وہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ دیکھ کر ہے نا بڑا خوبصورت اور پیارا بچہ ہے، اور جب اس کو دیکھا حیران ہو گئی اور شوہر کو بھی کہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، ارے یہ تو تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو۔ جب یہ بات کی اور فرمانے لگی عسیٰ ان ینفعنا ونتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ارے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں، یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ فرعون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اب جب یہ بات ہوئی تو چلیں جی، فرعون نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کی بات پر مجبور ہو گیا، اس کو رکھ لیا۔ اب اس کو دودھ کون پلائے؟
دائیاں بلا لی گئی، ایک کو دوسرے کو تیسرے، کسی کا بھی دودھ نہ پیے۔ پھر جو اس کی بہن وہاں پر چھپ چھپ کر آ گئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اگر کہیں تو میں بلا لوں۔ کہا بلا لو۔ بلایا والدہ کو، وہ آئیں اور ان کو دودھ پلایا، فوراً دودھ پی لیا۔ کہا بس آپ اس کو دودھ پلایا کریں، لے کے بھی جایا کریں، ہمارے پاس لایا بھی کریں، آپ کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا۔ جس خزانے سے، اب اللہ کی قدرت دیکھیں، جس خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشوں کے پیچھے خرچہ ہو رہا تھا، قتل کروایا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جس گھر سے یہ پلاننگ ہو رہی تھی، اللہ نے اسی گھر میں بھیجا، اسی گھر کا چشم و چراغ بنا دیا، اور اسی گھر سے اسی خزانے سے جہاں سے موت کا بندوبست ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا بندوبست کر دیا۔ تو یہ درس ملتا ہے مجھے اور آپ کو، یہ واقعات بتانے کا مقصد مجھے اور آپ کو نصیحت اور آگے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں جس قدر بھی ناکامی آ جائے، جس قدر بھی مصیبتیں آفتیں آ جائیں، اللہ سے مایوس نہیں ہو۔ اتنا طاقتور بادشاہ، اتنی اس کی فوج، وہ ماں جس کا بچہ معصوم ہے، کوئی زندگی بچنے کی امید ہی نہیں، جس کی وجہ سے 70,000 پہلے مر چکے ہیں۔ جب اللہ ارادہ کر لیتے ہیں تو اسی فرعون کے گھر سے ہی اس کے لیے انتظام ہوتا ہے، خوراک کا، اس کے لیے مال کا انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے پرورش کا انتظام ہوتا ہے، اور اس کے گھر میں اللہ پرورش کرواتے ہیں۔ تو ہم اس سے زیادہ خطرناک حالات میں کبھی نہیں پھنس سکتے۔ تو جو اللہ اس حالت میں بھی امت کو اور ہمیں درس دینے کے لیے، اللہ یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں بتایا جا رہا ہے، ایسی خطرناک حالات میں بھی اللہ یوں زندگی دیتے ہیں کہ شاید کسی کو ملی ہو، بادشاہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں اور بادشاہوں والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات ہر وقت ہر چیز کر سکتی ہے۔ ہم کبھی اپنے حالات میں، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی جو ہے وہ دوستی میں نقصان، کبھی رشتہ داریوں میں نقصان، کبھی آپس کی چپکلش میں آدمی مایوس ہو جاتا ہے، کبھی کچھ نہیں بچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کچھ نہ بچتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے، جس نے دنیا میں جنت بنائی، بڑی نہریں، بڑے محلات، بڑا کچھ جو جنت کے بارے میں سنا تھا دنیا میں بنا دی۔ اور جب بالکل تیار ہو گئی اور خادموں نے کہا جی اب آپ چلیں جا کر دیدار کریں، جب وہ پہنچے ہیں پہلا قدم رکھنے لگے، اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا کہ جاؤ اس کی روح نکال لو۔ اللہ نے پوچھا اسرائیل کسی پر ترس بھی آیا کہ اللہ دو بندوں پر، ایک اس وقت کہ جب ایک والدہ جا رہی تھی جہاز میں اور طوفان آ گیا، جہاز ٹوٹ گیا، وہ کسی طرح کسی پھٹے پر بچی ہوئی تھی، بچے کی ولادت ہوئی، وہ بچہ اس پھٹے پر تھا، ماں کے علاوہ اور کوئی اس کا نہیں تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس ماں کی روح نکال لو۔ مجھے بڑا اس وقت افسوس کہ اس بچے کا کیا ہوگا۔ کہا دوسرا، تو کہنے لگے دوسرا وہ شداد جس نے اپنی بادشاہت میں جنت بنائی، اتنا خرچ کیا، سب کچھ کر دیا، اور جب دیکھنے کا موقع آیا تو آپ نے کہا دیکھنے سے پہلے اس کی روح نکال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں ایک ہی شخص پہ 2 مرتبہ رحم آیا، ارے یہ وہی بچہ تھا۔ ہوا یہ کہ جب وہ وہاں سے پھر کوئی بادشاہ گزر رہا تھا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دیکھا کہ پھٹے پر معصوم بچہ ہے، اس کو لے لیا، اس کو بیٹا بنا لیا، بیٹا بنا لیا، وہ بادشاہ بنا دیا ہم نے، بادشاہ بنا، وہ سرکش بن گیا، وہ نافرمان بن گیا، دنیا کے اندر جنت بنانے والا بنا کر بنا لو۔ اور جب سب کچھ کر کے تیار ہو گیا، جب جانے لگا تو ہم نے سب چیز چھین لی، دکھا دیا کہ جب کچھ بھی نہ ہو تو سب کچھ میں دے سکتا ہوں، اور سب کچھ ہو تو سب کچھ میں لے بھی سکتا ہوں۔ تو وہ رب ہے جس نے اس سے لگا لی، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ دے دیا،
اور جو اس سے جس نے بگاڑ دی اس نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ اس کا گنوا دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی فرما دیا، اور پھر اس کے بعد وہ پرورش بھی ہوئی، بڑے بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حکمت اور بصیرتیں بھی عطا فرمائی، نبوت تو بعد میں ملی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ ہے۔ پھر یہاں پر ان سے کسی معاملے میں ایک شخص تھا، اس کا قتل ہوا، اس کو مکہ مارا تو جس سے وہ مر گیا، اس کی بھی کچھ حرکت تھی جس کی وجہ سے پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اور پھر جا کر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مدین میں، وہاں پر پھر ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا، پھر 8-10 سال ان کے پاس رہے، واپسی پر جب آ رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ سردی کا موسم تھا، دیکھا کہ کچھ آگ وغیرہ ہو، بیوی کو ولادت ہونے والی تھی، چلے گئے، دیکھا اوپر روشنی آ رہی ہے، کہا شاید کوئی آگ وغیرہ، چلے گئے وہاں پر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب پہنچے وہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جا کر دیکھا تو یہ کوئی آگ نہیں تھی بلکہ روشنی تھی، ایک درخت سے آ رہی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آواز دی، فلما آتاہا، جب وہ ہمارے پاس آئے، فرمایا نودیا من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ، ایک طرف برکت والی جگہ سے جہاں پر ایک درخت تھا وہاں سے آواز آئی، ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ میں اللہ ہوں تمہارا رب جو تمام جہانوں کا بھی رب ہے۔ ون الق عصاک، جب یہ بات کی تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے عصا کو پھینک دو۔ فلما رآہا، جب انہوں نے پھینکا تو ایک دم جو اس کو دیکھا تو فوراً وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔ جب سانپ دیکھ لیا وَلَّ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، فوراً بھاگے پیچھے، ارے یہ کیا ہو گیا سانپ۔ اس سے پتہ لگا کہ انبیاء علیہ السلام کا جتنا بھی مقام ہو لیکن بشری تقاضوں سے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلتے، لہٰذا ان کو کھانا بھی پڑتا ہے، انہیں پینا بھی پڑتا ہے، گرمی میں انہیں گرمی بھی لگتی ہے، سردی میں انہیں سردی بھی لگتی ہے، دکھ کوئی تکلیف پہنچ جائے تو انہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی خوف کی اچانک چیز آ جائے تو انہیں خوف بھی آتا ہے۔ یہی تو انبیاء کا کمال ہوتا ہے کہ ساری بشری کمزوریوں کے باوجود بھی وہ مقام حاصل کر کے دکھاتے ہیں، وہ زندگی گزار کے دکھاتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کے اوپر اشک کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً پیچھے بھاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، واپس آ جاؤ، ولا تخف، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انک من الآمنین، کہ بے شک تم امن والوں میں سے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلک یدک فی جیبک، پھر ایک تو یہ دے دیا اللہ نے، پھر ان کو اللہ کے حکم سے انہوں نے ہاتھ واپس ڈالا، دوبارہ وہ چھڑی بن گئی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالو، جیسے ہی یہاں پر ڈالا اور یوں ڈال کے پھر فوراً یوں سامنے کیا تو فرمایا کہ تخرج بیضاء من غیر، خوبصورت روشن چمکدار بن کے آیا، ایسا چمکدار کہ آنکھ چکا چوند ہو جائیں۔ ہاتھ جب ایسے روشن ہو گئے، اب جب یہ ساری چیزیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذانک برہانان من ربک الی فرعون، کہ اب یہ دو نشانیاں تمہیں دے دی ہیں، جاؤ فرعون کے پاس اور وہاں پر میرا پیغام پہنچا دینا، اور ان کو بھی و ملائہ، اور اس کی قوم کو بھی۔ کیوں؟ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ گناہ گار قوم ہے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات اور پیغام اور ذمہ داری مل گئی، اب موسیٰ علیہ السلام دو چیزوں کے مطالبے کریں۔ ایک تو کہتے قال رب انی قتلت منہم نفسا، اللہ میں نے وہاں پر ایک آدمی کو قتل کیا تھا، پھر میں یہ خوف کرتا ہوں کہ یہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ اور فرمایا واقعی ہارون، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی توتلاہٹ تھی، جی پاण سندھی میں چوندہ ہوں تھوڑو باتو جی ہو جے مانو ہلکو ہلکو۔ وجہ چھا تھی ہی بچپن میں جڈے انہن جے مانن چو سائیں ایو ہی چھوکرو تھس، ایو ہی بار تھس جیکو تاں سائیں تھیندو، چئیے نہ چو بھلے چیک کیو، ہکڑے پاسے باہے جا انگارا رکھیا، دوسری طرف خزانے رکھے۔ اب انہوں نے کہا جی اگر یہ وہی بچہ ہوگا جو، تو وہ فوراً ہیرے جواہرات میں ڈالے گا، آگ میں نہیں۔ تو جب آگ میں ڈالنے لگے تو فوراً ہی جبرائیل
ہیرے جواہرات میں ہاتھ ڈالنے لگے، فوراً اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے انگاروں میں ہاتھ ڈلوا کے منہ میں جو ڈالا اس کے اثر، اور فوراً پھر پھینکوا دیا، اس کے اثر سے زبان پر تھوڑا اثر تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں، ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی، اس کو میرے ساتھ اکٹھا بھیج دے، یصدقنی، جو مجھے میری تصدیق بھی کر دے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلا نہ دیں۔ اب جب یہ دعا کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت، ہارون کو بھی نبوت مل جائے جو بڑے بھائی تھے، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، کہ اب تمہارے بھائی کو تمہارا مددگار بھی بنا دوں گا، اور تمہارے لیے مدد ایسی ہوگی، ایسا ان کے اوپر خوف آ جائے گا کہ وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ اب جب یہ بات کی، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، ان کو دعوت دی۔ اب جب دعوت دی، دونوں چیزیں دکھائی، سانپ دیکھا حیران ہو گئے، ہاتھ دیکھا حیران ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنی حکومت اور اس کی جیسے کہ نہیں تم تو جادوگر ہو، لہذا جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا۔ سارے جادوگر بلا لیے، بڑا میدان لگ گیا، جادوگر سامنے آ گئے، کم و بیش 70,000 جادوگر آئے، سب نے جادو کے، کسی نے رسی کو سانپ بنایا اور اپنی جو لاٹھی تھی اس کو سانپ بنایا، کم و بیش 1,40,000 سانپ میدان کے اندر گھوم رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ اللہ اب کیا کریں گے، وہ عصا تو چھوٹا سا تھا، اب یہ سانپ، اب یہ اتنا بڑا کیسے ہوگا۔ جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی اور کوشش کی کہ اب کیا کریں، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اس کو پھینک دو، جب انہوں نے پھینک دیا اور وہ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ وہ سارے کے سارے سانپوں کو کھا گیا، سب حیران۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا۔ جادوگروں نے دیکھا کہ جادو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، جادو تو ہم لوگوں کی آنکھوں پہ کرتے ہیں، یہ رسی بھی ویسی ہوتی ہے، یہ لاٹھی بھی ویسی ہوتی ہے، اتنا بڑا سانپ کا واقعہ یہ کسی ذات، کوئی اللہ ہے، کوئی طاقت ہے جو اس کو کر رہی ہے۔ فوراً جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو فوراً کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن فرعون پھر بھی نہیں مانا، کہنے لگا کہ نہیں، یہ تیرے شاگرد ہیں سارے، اور کہنے لگا کہ ان کے ساتھ میں ایسا کروں گا کہ یہ نشانی بن جائیں گے کہ ان کو میں قتل کر دوں گا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ بہرحال سب کو سولی پر چڑھایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کے نبی پر ایسا ایمان لے کر آئے کہ کہنے لگے کہ ہم اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں، اب وہ رب ہمارے ساتھ آخرت میں اور دنیا میں خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ فرعون پھر بھی نہیں مانا۔ بہرحال آخر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کے ساتھ کیا اور ان کو آگے بھیج دیا۔ یہ پیچھے سے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھیجا، فلاح کی طرف لے کر گئے، آگے دریا یا سمندر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے عصا کو اس میں مارو، وہ مارا اور 12 رستے بن گئے، ساری قوم وہاں سے گزر گئی۔ فرعون اور اس کے وزراء کہنے کہ فرعون کے وزراء، جی یہ تو آپ کے لیے رستہ بنا ہے۔ اکثر بادشاہوں کو ان کے وزیر مرواتے ہیں، جو وزیر ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایسی گڑبڑ کر دیتے ہیں، ان کا کھانا خراب کرتے ہیں۔ وہ ڈر تو گیا تھا کہ نہیں جاؤں میں، لیکن جب وزیروں نے کہا چلو جی چلتے ہیں، جب وہ وہاں پر پہنچے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہوئی ہے، اس کی ساری فوج وہاں پر اندر ہوئی ہے، اللہ نے حکم کر دیا کہ دوبارہ مل جاؤ، وہ دوبارہ ملا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ فرعون نے جب دیکھا اوہ یہ کیا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں اب موسیٰ پر اور اس کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل کو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، اب کوئی فائدہ ہی نہیں، لہٰذا وہ بھی غرق ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنا دوں گا۔ لہٰذا یہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ ہم تمہیں نشانی بنا دیں گے قیامت والوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ اب یہ باتیں آ رہی تھی، مفسرین کرام بھی کہتے تھے ہو سکتا ہے کس طریقے کی نشانی، لیکن 100 سال یا 180 سال پہلے یا 100 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، وہی فرعون، اس کا جسم بھی مل گیا، آج وہ وہاں پر میوزیم کے اندر موجود ہے۔ وہ قرآن کی 1400 سال پہلے والی جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ دکھا دی اور اس کو نشانی بھی بنا دیا۔ آج بھی وہی فرعون عبرت کے نشان بنا ہوا ہے، اس کا جسم اسی طرح ہے بغیر کسی حنوط شدہ کے، اللہ نے اس کو رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر اللہ کی اطاعت والے ہیں تو وہ نہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پار کر دیا۔ اور آگے کی فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو نعمتیں ملی ہیں اس پر کبھی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن جو حکومت اور بادشاہت والے تھے اللہ کی بات کو نہ مانا تو نقصان میں چلے گئے۔ تو اس واقعے میں یہی درس ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور خیر عطا فرما دیں گے۔ شریعت اور اسلام سے دور ہو جائیں گے، کبھی خیر نہیں مل سکتی، دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں پھر بھی خسارہ ہے۔ میں پہلے اکثر بتا رہا ہوتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے ترقی یافتہ زیادہ ملک ہیں، خودکشیاں وہاں پر زیادہ ہوتی ہیں۔ جاپان کو دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ کو دیکھ لیں، بڑے بڑے ملک ہیں، ہر سہولت اور دولت ملی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی راحت اور سکون کہیں نہیں، کیونکہ دل کا سکون اور راحت اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے۔ جسمانی سہولتیں بڑی کر لیں، روحانی سہولت وہ اللہ کی یاد میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، دلوں کا چین میری یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ اپنے لگاؤ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ذکر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید نہ ہوں۔ جتنے بھی ہم خسارے نقصان میں چلے جائیں، لیکن یہ امید ہمیشہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ناکامی سے ہمیں کامیابی میں لے آئے گا، ہر مشقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات دے دے گا، اور ہر پریشانیاں جو ہیں جتنی بھی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ قبول فرما، جو کچھ سنا ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کو اے اللہ اپنی ذات سے محبت اور شوق لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان کی مبارک راتوں میں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اطاعت، اے اللہ تمام مسلمان جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان عالم کے اندر اے اللہ مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، غیب کے خزانوں سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حال کے پہ بھی رحم فرما۔ ہمارے ایک بھائی حافظ شہریار صاحب تھے، پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آج ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سنی بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اللہ جگہ عطا فرما، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات پورا فرما، ہم سب کے جتنے بھی نئے پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور و منور فرما۔ اے اللہ وہ لاوارث پڑے ہیں اللہ ان کی، اے اللہ جتنے بھی ہیں قیامت تک جتنے بھی لوگ قبروں میں جائیں گے سب کی اے اللہ قبروں کو نور و منور فرما۔ یا اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ تو روزانہ جہنم سے اتنے لوگوں کو نکالتا ہے، اللہ امت محمدیہ کے ہر فرد کو اے اللہ جنت الفردوس والا بنا دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پوری کائنات کے جتنے بھی گناہ ہوں اے اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے، یا اللہ اپنی رحمت کا سمندر اے اللہ ان پہ برسا دے، اے اللہ ان کی کامل مکمل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی منور فرما، گناہوں کی وجہ سے جو ظلمتیں آ گئی اللہ ان کو دور فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی اے اللہ ہم سب کو بھی ان دعاؤں میں عطا فرما، جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔